MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہفتہ واری آپ لوگوں کے سامنے MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے پیش خدمت ہے۔ میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 59 ہے، جو کہ گزشتہ دورہ ترجمہ قرآن کی آخری آیت 58 تھی، اور آج میں نے اس کے بعد کی آیت تلاوت کی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا آخری میں گزشتہ درس میں کہ یہاں سے انبیاء اور ان کی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اور جو دعوتی طور پر جو ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کرام کا بھی ترتیب ذکر کیا ہے، اور اس سے اصل مقصود یہ ہے کہ توحید کا اس بات اور اس بات کا اعلان کہ جتنے نبی آئے دنیا کے اندر سب کا پیغام ایک ہی تھا۔ وہ پیغام تھا اللہ ایک کی عبادت کرو۔ یہ پیغام یہ تھا کہ اللہ کو مانو۔ اللہ کو قوم مانتی تھی، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ عبادت میں جیسے ہمارے مسلمان بھٹکے، بہت سے مسلمان عبادت میں کسی جھنڈے کو، بنڈے کو، قبر کو، پیر کو، مرید کو، غوث اعظم کو، عبد القادر جیلانی کو، علی حجویری کو، حسنین کریمین کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، مشکل کشا، حاجت روا، فلاں فلاں، یہ جو سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے نظر، نیاز، دعا، نمازیں، تسبیحات، ڈر، خوف، محبت، یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، یہی شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء آئے۔ یہ تمام چیزیں، جتنی عبادت کے ایکشنز ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرو، اسی پیغام کے ساتھ رسول آئے۔ اب آپ سنتے جائیے، انبیاء آئے ہیں، اور انبیاء کے الفاظ قوم سے کیا تھے؟ کیا کہیں یہ تھا کہ اللہ کا اقرار کرو، اللہ کو مانو، یا یہ تھا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو؟ اب ذرا آپ دیکھیے، پڑھتے جائیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں جو نقطہ میں آپ کو بٹھانا چاہتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ یہ نہیں کہا اللہ کو مانو، یہ نہیں کہا کہ اللہ رب ہے، وہ مانتے تھے۔ عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو، یہ تھا اہم مسئلہ۔ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ انکار بھی ہونا ضروری ہے، لا الہ پہلا ہمارا کلمے میں انکار ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، خواہ وہ علی اجویری ہوں، قادر شاہ ولی ہوں، موسیٰ شاہ قادری ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، نظر، نیاز، منتیں، مرادیں، خوف، ڈر، غائبانہ، یہ خود بھی عبادت ہے، دعا پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ بھی کسی نبی کے لیے، ولی کے لیے، کسی بھی صالح انسان کے لیے، کسی بھی لکڑی کے لیے، جھنڈے کے لیے، بنڈے کے لیے، دریا کے لیے، قدرتی مناظر کے لیے، پہاڑ کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی یہ بات نہیں مانو گے، شرک میں مبتلا رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی ڈراوا بھیج رہا ہے، تمہیں قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے قیامت اور آخرت کا ڈراوا شروع ہوا، جو مستقلاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انذار کرتا رہا کہ ڈرو 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 ڈرو، ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے جس میں تمہارا پائی پائی کا حساب ہوگا۔ یہاں سے جو حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مشہور ترین انبیاء اور رسول کے قصے 6 بیان ہوئے ہیں بالترتیب اس صورت کے اندر، جس میں حضرت نوح کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، پھر آگے آئے گا ہود کا، پھر حضرت صالح کا، پھر حضرت لوط کا، پھر حضرت شعیب کا، پھر آخری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور مقصود اس سے اصل میں کیا ہے؟ ان لوگوں کو بتانا ہے جو اس وقت مشرکین مکہ کفار کے اندر بڑے ڈھڈائی کے ساتھ توحید کا انکار کر رہے تھے، کہ انہیں بتایا جائے کہ دیکھو اگر تم نے انکار کیا تو گزشتہ قوموں کو جس طرح اللہ نے برباد کر دیا، اسی طرح یہ شرک تمہیں لے ڈوبے گا اور تمہیں برباد کر دے گا۔ اور آج بھی امت مسلمہ کی زب و حالی اسی واسطے ہے کہ انہوں نے توحید کو چھوڑا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یاد رکھیے آج ہماری بھی بربادی صرف اور صرف اسی واسطے ہے کہ ہم توحید کو چھوڑ دیے۔ تو یہ پورے توحید کی عظمت سے بھرے ہوئے واقعات ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کے ماحول میں جواب دیتے ہیں۔ آپ توحید پیش کریں تو احباب سے، قوم سے، مسلم کیا ہے، عوام سے یہی جواب آتا ہے کہ تو کھلی گمراہی میں، ہمارے معبودوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے اولیاء کا گستاخ نکلا، تو گمراہی میں پڑ گئے۔ یہی حالت تھی قوم نوح کی بھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ ہرگز نے، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا ایک رسول ہوں، میں کیسے گمراہی میں ہو سکتا ہوں؟ ہاں، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دے کے بھیجا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ تو ہمیشہ سے یہی سلوک ہوا کہ جب بھی توحید کا غلغلہ اٹھا، جب بھی بات اٹھی، جب بھی توحید کی دعوت اٹھی، توحید کی طرف بلانے والوں سے لوگوں نے یہی کہا کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، تم گستاخ ہو گئے، تم اولیاء کو نہیں مانتے، تم فلاں نہیں کرتے۔ اور اس وقت
توحید کے مت والوں کا یہی ایک جواب ہوتا کہ نہیں نہیں نہیں، دیکھو ہم ضلالت پہ نہیں ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ تو رسول نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، حتیٰ کہ اللہ کی قسم یاد رکھو تاریخ انسانی کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے بھی توحید کو بلایا اس نے لوگوں سے برائی کی ہو۔ خیر خواہی ان کے اندر ہوتی ہے جو توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی واسطے رسولوں نے کہا کہ وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے رب کی وحی تم ہی میں سے ایک آدمی پر نازل ہوئی ہے تاکہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ یعنی سب سے اہم ترین قوم کا جواب یہی ہوتا تھا کہ انسان رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ہم نہیں مانتے، تم ہم جیسے انسان ہو، ہم کیوں مانیں تمہاری اطاعت؟ جیسے آج بھی ہم امت مسلمہ بھٹکے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر انسان نہیں مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ گستاخ ہیں۔ مسئلہ تو یہی تھا قوموں کا پہلے بھی۔ تو اسی کا جواب یہاں پر حضرت نوح دے رہے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہاری رب کی طرف سے ایک انسان، ایک رجل تم میں سے ہی رسول بن کر آیا تاکہ تم کو ڈرائے، تاکہ تمہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو سمجھائے، انکار پر جہنم کا معاملہ جو ہے وہ بتائے، اور وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو، ڈرائے تو ڈر جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا اصل میں جواب۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بس ان لوگوں نے اس دعوت کو جھٹلا دیا۔ حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کی توحید کو نہیں مانا، دعوت کو نہیں مانا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں کو نجات دے دی۔ ہاں، والذین معہ فی الفلک، کشتی، جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، اور وفارت تنور، دوسری جگہ آیا ہے کہ جب کیا ہے تنور سے فوارہ نکلے گا پانی کا تو اس وقت سمجھ لینا میرا عذاب شروع ہونے والا ہے، کہ جتنے لوگ آئے تھے ایمان لائے تھے ان سب کو لے کر آپ کشتی میں چڑھ جانا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھ گئے تھے، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا، انہم کانوا قوما عمین، کہ بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔ قوما عمین، اندھے، آنکھیں تو تھی، پھر اندھے کیسے ہوئے؟ تو دل کا بھی ایک آنکھ ہے جس سے آپ کو ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا حج میں فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ ہاں، اصل میں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں بلکہ ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ قرآن کو پڑھو، سمجھو، قرآن سے ہدایت حاصل کرو، تو لوگوں اصل یہ آنکھ کی نہیں ہے سب سے زیادہ ضرورت، بلکہ اصل دل کی بصیرت چاہیے جس سے آپ کو توحید اور شرک کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو تو نجات دے دی جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ تھے۔ اور تفسیر جلالین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اس کی تعداد کو بھی اشارہ کیا ہے کہ بس 80 لوگ تھے، 80، بعض روایتوں میں تو آیا ہے کہ 40 لوگ تھے جو کہ کیا ہیں اس وقت اسلام قبول کیا تھا، حضرت نوح کے ساتھ آئے تھے۔ 950 سال کی دعوت، لیکن آئے کتنے ہدایت پر؟ 80 لوگ۔ اسی واسطے ہمیشہ توحید پر آنے والے کم رہے ہیں، قلیل رہے ہیں، اس سے رنجیدہ نہ ہو، کام آپ کا ہے کرتے رہیں۔ اب حضرت نوح کے قصے کے بعد آگے آیا ہے حضرت ہود کا۔ فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔
اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہاں، حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے تھے اس قوم کا نام عاد ہے، قوم عاد۔ حضرت ہود کو بھائی کیوں کہا؟ ایک تو قوم کے آدمی ہیں تو اس واسطے وہ انہی کے اندر ایک بھائی رہے نا، اور دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر نبی آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو ان کے بھائی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح کے بھائی، یعنی ان کی نسل میں آنے والے حضرت نوح کے ایمانی رشتے کے بھائی جو ہیں حضرت ہود کو، ان کو بھیجا میں نے۔ اخاہم کا مطلب یہ ہے۔ فرمایا قال یا قوم اعبدوا، انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ تمہارا معبود نہیں ہے۔ دیکھیے وہی الفاظ جو حضرت نوح نے ابھی ادا کیے تھے علیہ السلام، بعین ہی وہی الفاظ۔ یہاں پر نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو رب مانو، اللہ کو مانو، بلکہ اللہ کو مانتے بھی تھے، وہ رب بھی مانتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ عبادت ایک کی نہیں کرتے تھے۔ افلا تتقون، کیا تم لوگ پرہیزگار نہیں بنو گے؟ تو یہاں پر اس قوم کا جواب کیا تھا؟ حضرت ہود کی قوم نے کہا کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ حضرت ہود کی قوم نے کہا، جن سرداروں نے خاص طور پر جن کی عللے تللے ہوتے ہیں، سردار جو ہوتے ہیں نا، یہی اصل میں قوم کو بگاڑتے ہیں۔ اسی واسطے کیا ہے، ہمیشہ قال الملأ کا لفظ آیا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جو کفر اختیار کیا تھا، کافر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے احمق پا رہے ہیں، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو تجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم تو تجھے کیا ہیں؟ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آج بھی توحید کا کام کر کے دیکھ لیجئے، محلے والوں کی طرف سے سب سے پہلی جو گالی آئے گی نا وہ یہی آئے گی، یہ دیوانہ پاگل ہے جی، دین دین بولتا رہتا ہے، اسلام اسلام بولتا ہے۔ آج سب ہوں گا کیا بھائی اسلام پہ چلنے؟ دیکھیے پہلی گالی یہاں پر بھی قوم ہود نے پہلا جو لفظ استعمال کیا حضرت ہود علیہ السلام کے مقابلے میں، فرمایا تو کیا فرمایا؟ سفاہہ، سفیہ دیوانے کو کہتے ہیں۔ کہا کہ دیوانے لگ رہے ہو تم، ہم تو دیوانہ سمجھتے ہیں، تم یہ کیا توحید کی رٹ لگا رکھی ہے، ہمارے اتنے بڑے معبود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، وہی الفاظ دیکھیے جو حضرت نوح کے سلسلے میں آئے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا، اور ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا مخلص امانت دار ہوں، ناصح ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار ہوں۔ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، اس واسطے میں خالصۃ لوجہ الکریم تمہیں اپنے رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے وہی تمہیں میں سے ایک آدمی پر نازل ہوئی؟ وہی جواب جو پہلے آیا تھا۔ تو سوال کیا ہوگا ان کا بھی؟ وہی سوال ہوا کہ تم انسان اور نبی، ہم تو نہیں مانتے، تم تو ہم جیسے انسان ہو، تم پر کیسے وحی آئے گی؟ تم فرشتہ کیوں نہیں ہو؟ جواب آیا کہ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر؟ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی اتری ہے، یہ علی رجل منکم، تم میں سے ہی ایک انسان پر اس پر تعجب ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ دیکھو واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، یہ فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد اپنا خلیفہ بنایا، یعنی جتنے قوم کے لوگ ایمان لائے تھے 80 لوگ جودی پہاڑ پر کشتی ٹکنے کے بعد ان کو آباد کیا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بستیوں میں پھیلایا، اور پھر قوم بنی، اسی قوم میں قوم عاد بنی۔ قوم عاد بھی صالح رہی ایک حد تک، پھر اس کے بعد ان کے اندر شرک آیا تو حضرت ہود کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ تو حضرت ہود اس نعمت کو یاد کرواتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کہاں تم پھنس گئے ہو شرک کے ان جیسے نجاستوں میں،
اللہ نے توحید کی برکت سے تمہیں اٹھایا، جو توحید کو مان کے کشتی میں چڑھے تھے انہی سے تم آئے، تمہاری نسلوں کو اللہ نے توحید سے آباد کیا۔ کیا تم بھول گئے؟ یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کو جانشین بنایا، تو تم جو بچے نا توحید کی وجہ سے بچے، لیکن پھر تم نے وہی کام کرنا شروع کر دیا، اور تمہارا حال کیا ہے؟ وزادکم فی الخلق بسطہ، اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت اور جسامت عطا کی، کیونکہ قوم عاد بڑے تنومند بھی تھے، بڑے لمبے لمبے تھے اور بڑے طاقتور بھی تھے، یہاں تک کہ ان کے آج بھی وہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے گھر موجود ہیں جو اپنے وہ ہاتھ سے تراشا کرتے تھے، بڑے بڑے درختوں کو ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا کرتے تھے، ان کے قد بہت لمبے لمبے تھے۔ تو تمہیں کیا ہے، قوم نوح سے بھی زیادہ کیا ہے، جسامت میں بھی قوت میں بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھوتری دی۔ وزادکم فی الخلق بسطہ، تو فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سوچو اپنے ماضی کو، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی نجاست کی وجہ سے قوم نوح کو برباد کر دیا، اور کس طرح توحید کی رحمت کی وجہ سے تم کو آباد کیا، لیکن آج تم پھر اسی شرک میں مبتلا ہو۔ تو یاد رکھو، اگر اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے، ایک اللہ کو نہیں مانو گے، عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کرو گے، تو تم کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ تھا حضرت ہود کے دعوت کا لب لباب۔ فرمایا کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ تو قوم ہود نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں؟ ہاں، یہ ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہی تھا کہ ایک اللہ کی بندگی سے انکاری تھے، ورنہ تو اللہ کو ماننے میں یا اللہ کی عبادت کرنے میں اور دوسروں کو بھی ساتھ میں شریک کرنے میں یہ سب راضی تھے، جیسے آج کے مسلمان راضی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم اس بات کو لے کر آئے ہو کہ ہم اللہ ایک ہی کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان معبودوں کو چھوڑ دے جن کی ہمارے باپ دادا بندگی کرتے آئے تھے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ ہم تو ماننے والے نہیں ہیں۔ آج بھی آپ توحید پیش کریں، یہی بات سب سے پہلے آتی ہے، ہمارے باپ دادا جو فاتحہ کرتے آئے تھے، درگاہ کو جاتے تھے، مولوی صاحب ہم چھوڑ دیں؟ آپ گستاخ ہیں آپ۔ یہی بات تو صدیوں پرانے مشرکین کی ہے۔ تو شرک کی نحوست اور شرک کی وہ باتیں جو ہم شروع دور میں پاتے ہیں آج تک نہیں تبدیل ہوئے۔ تو یاد رکھیے، یہی چیز تھی ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والی کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ کہ اب چیلنج دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر شرک کرنے پر ہمیں عذاب آئے گا تو عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ تو نبی نے کہا، حضرت ہود نے کہا کہ دیکھو، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آ کر رہے گا۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب تم پر واقع ہونے ہی والا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، کیا تم لوگ مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، چند نام، فلاں یہ بزرگ ہیں، فلاں وہ بزرگ ہیں، فلاں یہ دیوی ہے، فلاں وہ دیوی ہے، ان کو اتنا پاور ہے، یہ بچہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے، بیڑا پار کر دیتے ہیں، یہ قسمت بنا دیتے ہیں۔ کس نے کہا جی؟ کہاں دلیل ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ عبد القادر جیلانی کو ہم نے یہ تقسیم کر کے رکھا ہے کہ وہ قسمتیں تبدیل کر دیتے ہیں؟ علی حجویری کے لیے کہیں سند اتری ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ ان سے مانگو یہ مرادیں پوری کر دیتے ہیں؟ کہاں ہے دلیل؟ کہاں ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ فی اسماء سمیتموها، بدبختو
تم اس لیے مجھ سے جھگڑتے ہو کہ تم نے خود ساختہ اپنے طور پر کچھ نام بنا لیے جس کی کوئی گارنٹی اللہ نے نازل نہیں کی، اور یہ تمہارے اپنے باپ دادا کا گھڑا ہوا دین ہے بس۔ انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ تو فانتظروا، اب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ، انی معکم من المنتظرین، کہ تمہارے ساتھ مل کر انتظار کرتا ہوں کہ تم پر اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، کہ پس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی تھی۔ توحید ہے تو اللہ کی رحمت ضرور آئے گی۔ تو ہود اور ان کے ماننے والے جتنے بھی مسلمان تھے جو بہت ہی قلیل تعداد میں تھے، اللہ کہتا ہے کہ اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کے دم کاٹ کر رکھ دیے، ہاں جڑ کاٹ دی۔ دابر کہتے ہیں جڑ کو، ہاں ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، ان کی نسل ہی ختم کر دی۔ کیوں؟ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ اہل ایمان نہیں تھے۔ تو یہ بھی ڈوبی، برباد ہوئی تو شرک کی وجہ سے۔ پھر ان سے جو قوم بچی جو توحید کی رحمت سے بچ کے نکل آئی، پھر وہ آباد ہوئی دنیا میں، تو آباد ہونے والی قوم کا نام سمود پڑا۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، اب اس کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے حضرت صالح کو سمود کی طرف بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف گئے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف گئے۔ تو فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو یاد کرو وہ موقع بھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ، دیکھیے وہی لفظ آ گئے، یہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیری، غیرہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی لفظ آیا کہ ثمود اخاہم صالح، اخاہم ان کے بھائی، یہاں بھی وہی مطلب ہے، قوم میں کا ایک فرد ہونے کے ناطے ان کی قوم کا بھائی۔ یہ ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت نوح کے بھائی حضرت ہود ایمان کے اعتبار سے رہے بعینہ، اسی طرح کیا ہے حضرت صالح بھی ایمان کے اعتبار سے حضرت ہود کے بھائی ہیں۔ پھر فرمایا انہوں نے، حضرت صالح نے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، دیکھو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے، میں وحی لے کے آیا ہوں تمہارے پاس۔ اور وہ کھلی دلیل، حسی دلیل ایک اور دی گئی اس میں یہاں پر اس قوم کو، وہ تھی ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، لکم آیہ تمہارے لیے یہ نشانی بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، کہ فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے بطور نشانی بھیجی ہے، تم لوگ اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اصل میں اس کی تھوڑی سی تفسیر کو آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ سمود اصل میں عربوں کا وہ قبیلہ تھا جو نسلی اعتبار سے حضرت نوح کے بیٹوں پر جا پہنچتا تھا۔ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح، یہ قبیلہ، یہ لوگ حضرت ابراہیم سے پہلے آباد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ قبیلہ آباد تھا، اور اس کا مسکن، ان کا رہنے کی جگہ جو تھی نا، حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا نامی ایک وادی ہے، اس کے ارد گرد آباد تھے، اور بہت طاقتور قوم تھی۔ یہ بھی اپنی جسمانی طاقت اور قوت بازو سے یہ لوگ پہاڑوں کے کلیجے چیر دیا کرتے تھے، کاٹ کاٹ کر مکانیں بنایا کرتے تھے، اور انہی کے خاص طور پر وہ مکانات پر سے، وہ پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے محلات پر سے 9 ہجری میں تبوک پر جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا بھی، اسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اور صحیحین اور مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے قوم سمود کے گھروں کے پاس رکے تو لوگوں کو
ایک کنواں تھا وہاں پر اس وقت، اس کے پانی کو پینے سے بھی منع کیا۔ ہاں، اور وہاں پر آٹا گوندھ کر کھانا پکانے لگے صحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی ہانڈیاں اونڈھیل دو، گونڈا ہوا آٹا پھینک دو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی قوم، وہ جگہ تھی وہاں پر، اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ یہ تھا ان کا بیک گراؤنڈ۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام ان کو دعوت دیے تو انہوں نے دعوت کا انکار بھی کیا اور ساتھ ساتھ معجزہ بھی طلب کیا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اونٹنی حضرت صالح کی تھی، یہ ایک خاص اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ نشانی اتاری ہے۔ یعنی وہ اونٹنی اس واسطے ناقۃ اللہ کہلائی کہ وہ اونٹنی کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چٹان پھٹی اور بالکل آنکھوں دیکھے قوم کے سامنے ایک اونٹنی نکل کے آ گئی۔ تم نے اونٹنی مانگی تھی نا، معجزہ مانگا تھا نا، لو۔ تو اس وقت بغیر کسی اونٹنی کے چٹان پھٹ کر اونٹنی کا آنا بالکل ایک معجزتاً ہوا۔ تو اسی کو صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ آیت تم نے مانگی، آ گئی اب آیت، اب تو قبول کر لو، اگر نہیں تو یاد رکھو دوسری جگہ آیا ہے 3 دن تمہارا وقت، ثلاثۃ ایام، 3 دن ہی وقفہ ہے، پھر اس کے بعد تمہیں کیا کر دیا جائے گا؟ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اور یہ 3 دن کی مدت بھی اس وقت آئی جب پہلے تو انہیں بتایا گیا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ فذروھا تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں یہ چرتی پھرے، کھاتی پیتی پھرے، اس کو کوئی نہ ٹوکے۔ ہاں، ولا تمسوھا بسوء، اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے برائی کی نیت سے، ورنہ تو کیا ہوگا؟ فیأخذکم عذاب علیم، کہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ لیکن قوم کا ایک بدبخت ترین شخص، اس بدبخت نے کیا کیا؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں کا بدبخت ترین شخص نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو تب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب صرف 3 دن کی مدت ہے تمہارے پاس، 3 دن کے اندر اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اب آئیے ان کی قوت کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو جب عاد کے بعد اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا، وہی بات جو حضرت ہود علیہ السلام میں عاد کو کہی تھی کہ بدبختو سنو، اللہ نے نوح کے بعد تم کو خلیفہ بنایا، تم کو جانشین بنایا، توحید کی عظمت کی وجہ سے تمہاری بقا تھی، پھر ان لوگوں نے شرک کیا تو ان کو مٹا کر سمود کو بنایا۔ تو حضرت صالح یاد کرا رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے سمود کے بعد تم کو بنایا خلیفہ، یہ توحید کی برکت سے تھی، اور زمین کی تمکین دی، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر تمہیں کیا ہے؟ قوت دی، طاقت دی، ٹھہرنے کی جگہ دی، اور تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، اس کے میدانی حصے میں تم محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو، اتنی بڑی قوت دی تمہیں، اس کے لیے اوزار کی ضرورت نہیں تھی، ان کے اپنے ہاتھ ہی اتنے طاقتور تھے، اللہ نے قوت دی تمہیں۔ تو لوگوں یاد کرو، فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، دیکھو زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض شرک ہے، شرک فساد ہے، اسی لیے کہا کہ دیکھو فساد مچاتے نہ پھرو، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، توحید کو قبول کر لو۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے پوچھا جو ایمان والے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی صالح اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو اس چیز پر ایمان لے آتے ہیں جو وہ دے کر بھیجے گئے ہیں، یعنی وہ رسول ہیں جو وحی کو وہ لے آتے ہیں، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ دراصل ایمان والوں سے ٹھٹا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یقین ہے صالح واقعتاً اللہ کے رسول ہیں؟ متکبر سردار۔ توحید کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو آتی ہے نا جی،
یہاں پر یاد رکھ لیجئے یہ استکبار کے لفظ کو، اصل میں تکبر کی وجہ سے ہی بہت سے لوگ توحید سمجھ آنے کے باوجود بھی آج قبول نہیں کرتے ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ ملأ الذین استکبروا من قومی، قوم کے وہ سردار جو تکبر میں پڑے ہوئے تھے۔ اور دوسری چیز جو روکتی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان والے ہمیشہ کمزور رہے ہیں، ان کی کمزوری دراصل یہ متکبر لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، کہتے ہیں یہ ہیں جی لوگ، ان پر اللہ نے رحم کر دیا، یہ ہیں سچے، ارے اگر ہونا تھا تو ہم ہوتے جی۔ ہاں تو یاد رکھیے ہمیشہ سے بھی یہی ہوا ہے کہ توحید کو ماننے والے ہمیشہ کمزور ہی رہے ہیں، ابھی توحید کو ماننے والے دنیاوی حیثیت میں کم ہی رہے ہیں، اور یہ حیثیت میں کم ہونا خود ان متکبرین کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو وہ پوچھا کرتے تھے کیا تم کو یقین ہے کہ دراصل کیا ہے صالح اللہ ہی کے رسول ہیں؟ تو ایمان والوں نے کیا جواب دیا دیکھیے، انا بما ارسل به مؤمنون، ہم صرف اس پر یقین نہیں ہے کہ ہم صالح اللہ کے رسول، بلکہ ہم ان چیز پر بھی یقین رکھتے ہیں جو صالح لے کر آئے ہیں، جو دے کر بھیجے گئے ہیں، ان سب پر ہمیں یقین ہے۔ تو اب ان کا جواب تھا کیا تھا متکبرین کا، قال الملأ الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، ان متکبروں نے کہا کہ جس پر تم ایمان لے آئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، یہ ہماری سمجھ کے لائق نہیں ہے کہ تم سب معبودوں کو اٹھا کے پھینک دو، ایک اللہ کی توحید کے گن گاؤ، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں ہے، اور ہم ویسے بھی کیوں مانیں تم کمزوروں کی بات۔ ہاں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فعقروا الناقہ وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، وہی جو میں نے ابھی بات کہی تھی کہ ان کے اپنے معجزہ طلب کرنے پر جو اونٹنی آئی تھی پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، فعقروا الناقہ، ہاں، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وعتوا عن امر ربهم، پھر اس کے بعد بڑے ہی متکبرانہ طور پر کہنے لگے وقالوا یا صالح، اے صالح علیہ السلام اگر تو واقعی رسول ہے تو وہ عذاب لے آ جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، یا صالح ائتنا، لے آ ہم پر وہ عذاب، بما تعدنا ان کنت من المرسلین، جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اب پورے چڈ و مت کے ساتھ مقابلے پہ آ گئے، تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثِمِينَ، بس انہی زلزلے نے آ لیا جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، ایسے ہو گئے گویا کہ تھے ہی نہیں، بس ایک ہی چیخ، ایک ہی زلزلہ، رجفہ، بس سب کے سب نیست و نابود ہو گئے، اور ایسے ہو گئے گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں، اوندھے منہ زمین پر پڑے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی ختم کر دیا۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی ہے، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ بڑے افسوس کا جملہ ہے، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، میں نے تو تم سے نصیحتیں کی، خیر خواہی کی، تمہیں بچانا چاہا، لیکن تم نے میرا انکار کر کے عذاب کو مول لیا، تو شاید تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ بعینی ہی اسی انداز میں آج ہماری بھی التجا ہے، اللہ کے لیے درگاہوں کا چکر چھوڑ دو، اللہ کے لیے شرک کے اعمال چھوڑ دو، اللہ کے لیے شرکیہ افعال چھوڑ دو، ولیوں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اب جن کو خیر خواہی پسند نہیں ہے وہ اپنے معاملے پہ ڈٹے رہیں، ورنہ تو رسول نے تو ہمیشہ خیر خواہی کی دعوت دی، ہم بھی اسی دعوت کو لے کے اٹھے ہیں۔ لیکن یہاں پر حضرت صالح کہتے ہیں کہ کیا ہو، تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، ہاں بد کرداروں کو پسند کرتے ہو، تمہارا مال لوٹ لیتے ہیں، تمہارا ایمان لوٹ لیتے ہیں، ایسے ڈاکوؤں کو تو پسند کرتے ہو تم، جو تم کو چکمہ دے کر ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور نذرانے بٹور کر تمہارا مال بھی خراب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، توحید میں آ جاؤ، ان مکار قسم کے جیب بھرو مولویوں، پیٹ بھرو پیروں کے پیچھے نہ جاؤ، تو ہم کو تم بدخواہ کہتے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، ہم خیر خواہ ہیں، لیکن کیا کیا جائے، بعض لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔
پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی برائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کی تھی؟ ان کی سب سے بدترین برائی شرک تو تھا ہی تھا، لیکن ساتھ میں ان کی برائی جو تھی وہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، اور یہ دنیا میں سب سے پہلی قوم تھی جو اس گناہ کو کیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا تھا ہم جنس پرستی، ہوموسیکشولیٹی جو آج بہت بڑھتی ہوئی بھی برائی ہے، جیسے عورت عورت کے ساتھ نکاح کرنا، مرد مرد کے ساتھ مل کے رہنا، یہ دونوں جس پر اللہ نے سخت ترین عذاب بھیجا ان لوگوں پر، حرام ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان جس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں اس کو بڑی آرام سے، بڑے کیا ہے فخر سے کر رہے ہیں اور اپنے اپنے محفلوں میں بیان بھی کرتے ہیں۔ لیزبین یہ ہونا قانوناً کئی گورنمنٹ نے یورپین کنٹریز میں قبول بھی کر لیا ہے، یہ ہے فحاشی کی انتہا۔ اب اگر اللہ کا عذاب نہ آئے، کرونا وائرس نہ آئے تو پھر کیا ہے جی؟ یہ دیکھو، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسی فاحشہ کام کرتے ہو، ایسا برا کام کرتے ہو، ایسے بے حیا کام کرتے ہو جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ مرد عورت سے کرتا ہے بغیر نکاح کے تو کم از کم اسے زنا کہہ سکتے ہیں نا جی، لیکن یہ بدبخت تو غیر فطری طور پر مرد مرد سے اور عورت عورت سے ہم جنس سے جنسی تسکین، یہ تو خیال کے اندر بھی نہیں آ سکتا، ایسی برائی میں ہو تم۔ پھر فرمایا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم اپنی شہوت عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے بہت ہی آگے نکل جانے والے ہو، تجاوز کرنے والے ہو۔ یہ کیا کام کر رہے ہو تم بدبختو؟ تم اپنی شہوت اپنے ہی جیسے مردوں سے پورا کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب قوم کا جواب کت حد تک یہ گر چکی تھی قوم، اس جواب سے آپ اٹھا لیجئے۔ فرمایا کہ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ان کی قوم نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، یعنی ان کی قوم اس جواب کے علاوہ کوئی جواب نہ دیا کہ کہنے لگی کہ اے بستی والو تم لوگ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، حضرت لوط علیہ السلام کو، اس لیے کہ یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ برائی اس حد تک ان کے سروں پر سوار ہو چکی تھی کہ روکنے والے کو کہتے تھے ہاں جی یہ بڑا آیا ہے، بڑا پاک باز، الٹا سدھرنے کے بجائے کہنے لگے ان کو نکال دو بستی سے، اخرجوہم من قریتکم، یہ ہم کو ٹوکتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ اسی طرح کی ٹھڈائی کا نمونہ پیش کرتے ہیں جب آپ ان کو نصیحت کریں، بھائی یہ دیکھو غلط ہے، بھائی یہ بے حیائی ہے، ہاں بھائی بہت انہوں پاک باز ہے، تمہیں جاؤ جی ہٹ کو، تم نہ پسند نہیں ہے تو میں دیکھوں گا اچھا۔ ہاں ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے فحاشی اور یعنی کی تصویریں، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ارے تم کو پسند نہیں تمہیں باہر جاؤ بھائی، ہمیں کریں گے۔ اسی حد تک یہ قوم بھی پہنچ چکی تھی، تو فرمایا کہ اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنے بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک بنتے ہیں یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دے دی، لیکن سوائے اس کی بیوی کے جو ہلاک ہونے والوں میں سے رہ گئی تھی۔ حضرت لوط کی بیوی کو آخرکار عذاب سہنا پڑا، کیونکہ وہ دراصل قوم کے ساتھ تھی، اسی لیے فرمایا کہ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پورے گھر والوں کو تو نجات دے دی ہم نے قوم لوط کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لوط پر ایمان لانے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا سوائے گھر والوں کے، کوئی نہیں ایمان لایا تھا، پوری کی پوری بستی ہلاک کر دی گئی، اور بیوی بھی نہیں لائی تھی، صرف ان کی جو اولاد تھی، بعض روایتیں ہیں کہ 2 بیٹیاں تھیں اور حضرت لوط تھے، بس یہ 3 افراد تھے جو پوری بستی میں نجات دی گئی، بقیہ سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور وہ ہلاک کیسے ہوئے؟ فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ،
ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ تو آپ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ قوم لوط کو سخت ترین عذاب دیا گیا، اوپر سے پتھر آئے۔ تو آج یہ بیماری جو ہمارے اندر پھیل رہی ہے ہومو سیکشولیٹی کے، کیا ہم پر پتھر نہ پڑیں گے آسمان سے؟ تو یاد رکھیے، جو کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ معمولی گناہ ہے، وہ ڈر جائیں اللہ سے، توبہ کر لیں، ورنہ تو کیا ہے، بہت برا انجام ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد آنے والی قوم مدین والے ہیں، اور ان کی طرف جو رسول گئے تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آ گئی پھر وہی بات۔ پھر فرمایا کہ دیکھو قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل اب آ چکی ہے، میں رسول بن کر آ گیا ہوں، میرے پاس وہی آ رہی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو دوسری برائی ان کی تھی، جیسے قوم لوط میں شرک کے علاوہ فحش کاری بے حیائی تھی، ویسے قوم شعیب میں شرک کے علاوہ جو بیماری تھی وہ ناپ تول میں کمی تھی۔ اسی واسطے فرمایا کہ پس تم ناپ اور تول میں پورا پورا کیا کرو، کمی نہ کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد ان میں فساد پیدا نہ کرو۔ اگر تم لوگ مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنا سب سے بڑا زمین میں فساد پھیلانا ہے، جو آج ہم بری طرح اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر معاملے میں ہمیں کیا ہے، ڈنڈی مارنا ہے، خواہ وہ حساب میں ہو، خواہ وہ کام میں ہو، خواہ وہ تجارت میں ہو، ہر معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ یاد رکھو اسی کی پاداش میں قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا۔ تو فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ وہی دعوت کنٹینیو ہو رہی ہے حضرت شعیب کا، وہی قول، وہی باتیں آگے۔ اور تم لوگ ہر راستے پر مت بیٹھا کرو تاکہ لوگوں کو ڈراؤ اور دھمکاؤ، یعنی یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے، راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جانا، آنے جانے والوں کو خاص کر خواتین کو گھور گھور کے دیکھنا، یہ دراصل فساد فی الارض کی نشانی ہے۔ یہ قوم شعیب میں بہت زیادہ تھی، تو اللہ کے یہ رسول حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی بتا رہے ہیں دیکھو راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے صحابہ سے بھی کہا کہ دیکھو راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جن کے گھر نہیں ہیں، جن کو جگہ نہیں ہے، اور کچھ ایسے چبوترے ہیں جہاں پر ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، تو کیا یہ بھی نہیں؟ اللہ کے رسول نے پھر اس کا حق ادا کرو۔ پوچھا اللہ کا حق کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو نگاہیں نیچی رکھنا، اور کوئی راستہ پوچھے تو راستہ بتانا، یہ راستے پہ بیٹھنے کا حق ہے۔ اس حد تک تعلیم دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگ ہر راستے پر مت بیٹھا کرو تاکہ لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ یا اللہ کے راستے کی طرف جانے سے روکو۔ یعنی معلوم ہو گیا یہ راستے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی کیا کر رہا ہے، ان کی قوم کا، قوم ہے شعیب میں سے کوئی صالح بندہ، کوئی اچھا بندہ حضرت شعیب سے مل کر ایمان لانا چاہتا ہے یا جانا چاہتا ہے، تو یہ بدبخت لوگ ان کناروں پر بیٹھے ہوئے، ان راستوں پر بیٹھے ہوئے اسے ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اسے روکتے تھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، من آمن بہ وتبغونہا عوجا، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو، اور ان کی راہ سے روکو۔ اور یہ بھی یاد کرو اللہ کی نعمت کو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، دیکھو تم ان کے اندر کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، من آمن بہ تبغون وتبغونہا عوجا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں روکتے ہو اور ان کے اندر ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہو، اس واسطے تم بیٹھتے ہو کناروں پر، راستوں پر، ایسا نہ کرو۔
اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم بہت ہی کم تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زیادہ کیا، تمہیں آباد کیا، تمہاری تعداد تو بہت کم تھی، اللہ نے زیادہ کی، تمہیں قوم بنایا، بہت بڑی قوم بن گئی ہو اب تم۔ تو یاد رکھو وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے، یعنی تمہارے پہلے کی جتنی قومیں رسولوں کا انکار کی تھی ان سب کا احوال دیکھ لو۔ قوم لوط تو بالکل تمہارے قریب ہے، اس سے پہلے قوم صالح دیکھ لو، قوم ہود دیکھ لو، قوم نوح دیکھ لو، یہ سب تمہارے سے پہلے آنے والی قومیں ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا۔ تو یاد رکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، یہ تمہارے سامنے ہے بالکل بھی۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اگر تمہاری ایک جماعت اس چیز پر ایمان لے آئی ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی ہے، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ گویا کہ دو ٹوک بات ہو رہی ہے قوم سے آخری زمانے میں۔ اب تم نہیں سدھرو گے تو بدبختو، کم از کم جو میرے اوپر ایمان لائی ہے اس جماعت کے ساتھ زیادتی نہ کرو، انہیں مت مارو، انہیں اذیت نہ دو۔ جو طائفہ، جو جماعت میں نے جو لے کر آیا، جس توحید کو لے آیا، اس پر ایمان لا چکی ہے اور تم نہیں لائے ہو، تو اب انتظار کرو کس کا معاملہ فیصلے میں بہتر ہوتا ہے، اور میری جو باتیں ہیں وہ سچی کس کی ہوتی ہیں، تمہاری یا ہماری، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ حضرت شعیب کا گویا کہ آخری خطاب تھا جس کو یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو قوم کے سرداروں نے کیا جواب دیا، ذرا دیکھ لیجئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، دیکھیے وہی لفظ آ گیا، ملا کا مطلب ہے سردار لوگ، بڑے لوگ، اور استکبروا آ گیا وہی تکبر۔ توحید کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ آج بھی ہمارے بڑے بوڑھوں کو سمجھ آتی ہے بات، مانتے صرف اس واسطے نہیں کہ آج کا بچہ ہے ہم کیوں جی مانیں، یہ جمعہ 8 دن نہیں جا کے، انہیں بولا تو مان لینا کی، ارے بھائی کس کی بات بول رہا ہے، اس کی اپنی قرآن اور حدیث کی بات بول رہا ہے۔ تو قوم کے متکبر سرداروں نے کہا ملأ الذین استکبروا من قومہ، کیا کہا، یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین، اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم لوگ ہمارے دین پر واپس آ جاؤ، یا تو اندر واپس کیا ہے، ارتداد کر لو، واپس پلٹ جاؤ کفر پر، یا ایمان پر رہو گے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ آج بھی کرتے ہیں نا جی، ہاں، ایک شمع سے دوسری شمع، ایک کیا ہے، آدمی سے دوسرا آدمی توحید پہ بنا، دوسرا تیسرا، ایک 10 افراد جمع ہو گئے، اب مسجد کا قیام بھی کرنے کے لیے آ گئے، تو اچھے اچھے مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ان کی مسجد بھی نہیں بنے گی، یہ لوگ بھی یہاں نہیں رہنا، ہم ان کو نکال کے ہی دم لیں گے۔ میں تو یہاں تک سنا ہوں، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، توحید والوں نے کام کیا اور اپنی مسجد بنانا چاہیے تو ہمارے اپنے مسلمان کہتے ہیں کہ مندر بن جانے کے لیے تو ہم تیار ہیں، لیکن اہل الحدیث مسجد نہیں بنے گی۔ یہاں آ گئی دیکھیے وہ بات، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال کے چھوڑیں گے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم نکال کے چھوڑیں گے تمہیں، یا نہیں او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو پلٹ کے پھر ہماری ملت میں آنا پڑے گا، کافر بننا پڑے گا۔ سیم یہی بات ہوتی ہے، کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے، توحید والا بنتا ہے، توحید کو مانتا ہے، تو صاف پورا گھرانہ بیکاٹ کر کے کہتا ہے کہ اگر تو فاتحہ دلائے واپس آئے تو یہ ہم گھر میں رکھیں گے، ورنہ ہم، باپ کہتا ہے کہ تیرے گھر سے بھی نکال دیں گے تجھے۔ ہاں، قال اولو کنا کارہین، شعیب نے کہا کہ کیا ہم ایسا کریں چاہے اسے کتنا ہی برا جانتے ہو تم؟ تو کہا کہ اچھا تم ایسا کریں گے، تمہارا یہ قول ہے، ہمارے دین پہ لوٹ آؤ گے تو چھوڑ دو گے، نہیں تو ہم ہی کیا ہے بستی سے نکال دیں گے۔ تو یاد رکھو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایسا کریں چاہے اسے برا جانتے ہو۔ ہاں، اولو کننا کارہین، اس میں تمہارے لیے ذرا سی بھی کراہت نہیں ہے بدبختو۔
قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ہم اللہ پر افطرا پردازی کریں، تمہارے دین پہ واپس لوٹ آئیں، تو اس کا معنی تو یہ ہوگا نا جی اتنے دن ہم جو اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے یہ دراصل میں اپنی طرف سے بیان کر رہا تھا، جھوٹا ثابت ہوں گا نا، کیا میں خود اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دوں؟ حضرت شعیب نے کہا یہ بات تو نہیں ہو سکتی، اگر ہم تمہارے دین پہ واپس لوٹ آئیں گے تو پھر تو کیا ہے، ہمیں نجات کون دے گا اللہ سے، تم دو گے؟ اور فرمایا صاف صاف وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو پیغام دے کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا رب ہے، ہمارا رب اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ جانتا ہے ہم لوٹ کے نہیں آ سکتے، اور ہوگا بھی وہی جو ہمارا رب چاہتا ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارا رب اور اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب دعا کرنے لگے حضرت شعیب اور ان کی قوم، اے ہمارے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ یہ آخری وقت ہوتا ہے عموماً جو قوم آتی ہے اور انبیاء کا انکار کرتی ہے، تو حضرات انبیاء کرام آخری وقت میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اب عذاب لے آ اور ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہاں پر حضرت شعیب بھی وہی کہہ رہے تھے کہ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ہم اللہ پر افطرا پردازی کریں گے، جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں ہم لوٹ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، اور ہمارا رب اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے کہ اے اللہ ہماری اور ہماری اس قوم نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، قوم کے سرداروں نے کہا جو کافر تھے کہ اگر تم لوگوں نے حضرت شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے، یعنی جو قوم ایمان لا چکی تھی ان سے یہ سردار ان سے وہ سردار اور زیادہ بہکا رہے ہیں، اشکال رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس انہی زلزلے نے آ لیا جس کے نتیجے میں یہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی گویا کہ کبھی ان کے گھروں میں رہتے بستے ہی نہ تھے، جن لوگوں نے حضرت شعیب کی تکذیب کی تھی در حقیقت وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، اس لیے کہ اب کافروں کی ہلاکت پر کیسے افسوس کروں۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، یہاں پر بھی وہی لفظ ہے کہ میں تو تم سے خیر خواہی کی لیکن تم نے میری خیر خواہی نہیں مانی، اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اب میں تمہاری ہلاکت اور تمہارے عذاب پر کیوں افسوس کروں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔